بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ تو تمہاری ماں تھی، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ کئی سالوں سے جیل کے قیدی جمیل کے رونگٹے کھڑے کر دینے والی کہانی اکیلے میں سنیں۔ حورین پھر سے الزامات لگا رہی تھی اور جج صاحب اس کی باتوں پر غور و فکر فرما رہے تھے۔ جمیل سامنے ہی کٹ کھڑے میں کھڑا تھا۔ وہ چپ خاموش نظریں جھکائے شاید اپنے آپ کو بہت ہی شرمندہ محسوس کر رہا تھا، یا پھر شاید اسے اپنے کیے پر بالکل بھی افسوس نہیں تھا۔ حورین جیسی سمجھدار اور عقلمند وکیل اس کے خلاف یہ کیس لڑ رہی تھی، اور وہ اس کیس کو کورٹ میں چلتے ہوئے ایک عرصہ گزر گیا تھا، مگر اب تک کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا تھا۔ حورین جیسی وکیل اب تک اپنا ہر کیس باہمت اور محنت سے لڑی، کبھی پیچھے نہ ہٹی، اور اس نے آج تک اپنا کوئی کیس نہیں ہارا تھا، تو بھلا وہ یہ کیس کیسے ہار سکتی تھی؟ اسے ہر حال میں جیتنا ہی تھا، بلکہ وہ کیس جس جمیل کے خلاف لڑ رہی تھی وہ تو خود اس کا ہی۔ جج صاحب، مجھے اس ملزم سے پھر سے کچھ پوچھ تاچھ کرنی ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ یہ ملزم خود اپنے منہ سے سارا قصہ بیان کرے اور سب کو اپنے جرم کی کہانی سے آگاہ کرے۔ جج صاحب نے کچھ ہی دیر میں اجازت دے دی تھی۔ حورین جمیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے غصے سے کہنے لگی، مرنے والی تو تمہاری ماں تھی، پھر تم بھلا ایسے کیسے کر سکتے تھے کہ تم نے اپنی ہی ماں کا قتل کر ڈالا، اس کی بے دردی سے جان لے لی؟ وہ جمیل اب بھی ڈھیٹ بنا خاموشی سے کھڑا تھا۔ حورین پھر سے اسے جواب دینے پر زور دینے لگی، بھلا کوئی سگا بیٹا کیسے اپنی ہی ماں کو بے رحمی سے مار سکتا ہے؟ تمہارے ہاتھ نہیں کانپے؟ تمہارا دل نہیں لرزا؟ تمہاری روح کو کیسے اب تک تسکین ملی ہوئی ہے کہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ تم نے اپنی ہی ماں کو مار ڈالا ہے؟ ہاں ہاں، یہ سب سچ ہے۔ جمیل زور سے چیخ پڑا اور کہنے لگا، ہاں ہاں، میں ملزم ہوں، میں اپنی ماں کا قاتل ہوں، ہاں میں نے یہ جرم کیا۔ اب کر لو جو کرنا ہے، جو کر سکتے ہو کر لو، زیادہ سے زیادہ کیا مجھے پھانسی پر چڑھاؤ گے نا؟ ہاں چڑھا دو، مگر مجھے افسوس نہیں کہ میں اپنی ماں کا قاتل ہوں۔ جمیل ڈٹ کر خود سب کے سامنے اپنے اس جرم کا اعتراف کرنے لگا تھا۔ دیکھا جج صاحب، آپ لوگوں نے یہ آدمی کتنا ہی کمینہ بغیرت ہے، جو سب کے سامنے بالکل نہ ڈر ہو کر اپنے جرم کا اعتراف کر رہا ہے۔ حورین پھر سے اس پر طنزیہ جملے کسنے لگی تھی۔ پبلک پروسیکیوٹر وکیل اس کے برعکس جو جمیل کا کیس لڑ رہا تھا کہنے لگا، یہ سب سچ ہے جج صاحب، مگر وہ خاتون اچھی عورت نہیں تھی، وہ ایک بد کردار، اور مجھے تو بولتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے۔ وہ عورت کی ایسی بہت سی حرکات تھیں جو کوئی بھی جوان بیٹا برداشت نہیں کر سکتا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے مار ڈالا جائے۔ حورین چیخ کر بولی، مارا نہیں ہے جج صاحب، وہ سب ایک حادثہ تھا، اور اس حادثے میں وہ خاتون جاں بحق ہو گئی۔ حورین زور سے طنزیہ لہجے میں ہنس کر بولی، ایک حادثہ؟ آپ کہہ رہے ہو حادثہ؟ مگر تعجب ہے، جبکہ دوسری طرف آپ کا بندہ خود کہہ رہا ہے کہ وہ مجرم ہے، اسی نے یہ قتل کیا۔ بس کیس صاف ہے جج صاحب، بہتر ہے اب کورٹ کا اور وقت ضائع نہ کیا جائے اور اس بغیرت مجرم کو سزائے موت دے دی جائے۔ جج صاحب، میری ایک بات پر دھیان دیا جائے، اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس وقت میرے دوست جمیل ایک صدمے کی حالت میں ہیں، اور ایک بار پھر سے ان سے یہ کہانی سن لی جائے تاکہ پھر سے اس پر کورٹ کو سوچنے سمجھنے میں آسانی پیش آ سکے۔ جج صاحب نے اس وکیل کی بات سن کر جمیل کو پھر سے ساری کہانی سنانے کا حکم دے دیا تھا، جبکہ حورین اسی پیشی میں سزا کا فیصلہ سنانے کی جج صاحب سے گزارش کر رہی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ کیس آئینے کی طرح بالکل صاف ہے، اس میں اب اور سوچنے سمجھنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ جج صاحب نے ایک بار پھر سے جمیل کو کہانی بیان کرنے کو کہا تھا کہ آخری موقع ہے جس سے وہ اپنی بے گناہی کو کورٹ کے سامنے پیش کر سکتا ہے، نہیں تو آج کی تاریخ میں فیصلہ سنا دیا جائے گا اور اس کیس کو یہیں بند کر دیا جائے گا۔ جج صاحب کی عرضی پر جمیل نے بتایا کہ جس وقت ہمارے سروں سے ہمارے باپ کا سایہ اٹھ گیا تھا، میری ماں اکیلی تنہا کرائے کے گھر میں ہم 5 بہن بھائیوں کو لیے اپنے سائے میں بیٹھی تھی۔ ماں کو ایک طرف ابا کے جانے کا دکھ اور صدمہ تھا، تو دوسری طرف ہم بہن بھائیوں کی پرورش کی فکر، کیونکہ غربت میں ہی ماں نے اپنی ساری زندگی بسر کر دی تھی، اور اسی غربت میں اور میری 4 بہنوں کی پیدائش ہوئی۔ گھر کا گزارا جیسے تیسے باپ کے دم سے چل ہی رہا تھا۔ وہ مزدوری کا کام کرتا تھا اور لوگ اس سے ترس کھا کر اکثر اس کی مدد کرتے رہتے تھے۔ ہم کرائے کے چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے، اور ابا جو کچھ کما کر لاتے، اماں روز ان سے لڑتی جھگڑتی کہ کیا ہے یہ سب، اتنے پیسوں میں اب گزارا نہیں ہوتا، میں تنگ آ گئی تو تمہیں اور تمہارے بچوں کو چھوڑ کر کسی دن چلی جاؤں گی، مہنگائی کے اس دور میں اتنے کم پیسوں میں کیسے گزارا کروں؟ اور اوپر سے وہ مکان مالک جو آئے دن گھر کا کوئی نہ کوئی سامان کرایہ نہ دینے کی وجہ سے اٹھا کر لے جاتا ہے۔ اب تو گھر کا کوئی سامان بھی نہیں بچا، پچھلے 6 مہینے سے کرایہ چڑھا ہوا ہے، اور پھر بچوں کو نہ ہم نے تعلیم دلا رکھی ہے اور نہ ہی کوئی دوسرا کام کاج تم تلاش کرتے ہو۔ اماں اور ابا کے اسی بات کو لے کر روز جھگڑے ہوتے تھے، اور ابا بھی اپنی غربت سے بہت ہی زیادہ پریشان رہتے تھے۔ انہوں نے بھی ساری زندگی اسی طرح محنت مزدوری میں گزار دی تھی، اور وہ روز کوئی نہ کوئی کام کی تلاش میں جاتے اور پھر واپس مایوس ہو کر گھر لوٹ آتے کہ اب اس عمر میں بھلا کون مجھے کام دے گا، اور آج کل نوکریاں تو ویسے ہی نہیں ہیں۔ ابا اور اماں ہم بہن بھائیوں کو اسی طرح غربت میں بہت ہی مشکلات سے پال رہے تھے،
اور پھر ایک روز قیامت ہی برپا ہو گئی تھی جب اماں سویرے ہی ہم بہن بھائیوں کو رات کے بچے کچے کھانے سے ناشتہ کروا رہی تھیں اور میرے سر پر ہاتھ پھیرتی ہوئی کہنے لگیں، میرا بچہ بڑا ہوگا تو اپنے باپ کا سہارا بنے گا اور یہی اپنی بہنوں کا بے آبی کرے گا۔ اور اسی وقت گھر کا دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ اماں نے گھبراتے ہوئے دروازہ کھولا تو 2-4 لوگوں نے اطلاع دی کہ تمہارا شوہر اب اللہ کو پیارا ہو گیا ہے، اس کی میت فلاں فلاں ہسپتال میں رکھی ہے۔ اماں کے تو سنتے ہی ہوش ہی قطع ہو گئے تھے اور وہ ہم سبھی بہن بھائیوں کو روتا بلکتا چھوڑ کر فوراً ہی ہسپتال بھاگیں اور جا کر ابا کی میت کو گھر لے آئی تھی۔ اور ہم بہن بھائیوں نے تو ابا کو دیکھ دیکھ کر دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیا تھا۔ اس وقت ہم سب بہت ہی چھوٹے تھے اور میری عمر اس وقت 9-10 برس تھی اور میرے ذہن میں بار بار اماں اور ابا کے وہی جھگڑے سامنے آنے لگے تھے کہ اماں روز ابا کو برا بھلا کہتی تھی اور ان پر زور زبردستی کرتی تھی کہ کوئی دوسرا کام کاج کریں۔ آج ابا دوسرے کام کی تلاش میں سویرے ہی گھر سے نکلے تھے اور جب ان کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا اور وہ آج ہم سب سے ہی دور ہو گئے تھے، محلے کے سبھی لوگ ہمارے دکھ میں شریک ہوئے، ہمارے گھر جمع ہو گئے تھے اور اسی وقت مکان مالک نے آ کر گھر میں تماشا کر دیا تھا کہ اماں کو چیخ پکار کر کے سنانے لگا کہ اب تو بیوہ بھی ہو گئی ہے، گھر کا کرایہ کون دے گا؟ پہلے ہی تیرے شوہر نے لوگوں سے قرضہ لے رکھا ہے اور اوپر سے 6 مہینے کا کرایہ، اگر تو نے اسی مہینے کرایہ ادا نہیں کیا تو بچوں کو لے کر اس گھر سے نکل جانا اور خالی کر دینا۔ اس نے تو ہم پر اتنا رحم بھی نہیں کیا تھا کہ ابا کا جنازہ اٹھ جاتا تو وہ چیخو پکار کر کے چلا گیا تھا اور دوسری جانب ابا کا جنازہ بھی اٹھا لیا گیا تھا۔ ابا کی موت تو ہوئی ہی تھی مگر ہمیں کیا معلوم تھا، ساتھ ہی ہماری ماں کی موت بھی ہو گئی ہے۔ ابا کی موت کے بعد تو اماں نے 2-4 دن رو کر گزارے اور پھر اماں کے تو رنگ ڈھنگ بالکل ہی بدل گئے تھے۔ وہ تو اپنی عدت بھی پوری نہ کر سکی اور اگلے ہی دن اماں سے ملنے نہ جانے کون کون سے غیر مرد گھر آنے لگے تھے اور میں یہ سب چھپ کر دیکھ رہا تھا جب اماں نے ان کے آنے سے پہلے ہی ہم بہن بھائیوں کو کمرے میں بند کر دیا تھا۔ اور مجھے بہت ہی عجیب لگنے لگا تھا کہ اماں اتنی تیار ویار ہو کر شاید کہیں جا رہی تھی، مگر نہیں معلوم تھا کہ وہ گھر میں کس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ سب سے پہلے اماں کے پاس گھر کے فون پر ایک فون آیا اور اماں جلدی جلدی اچھے اچھے کپڑے پہن کر سج دھج کر بیٹھ گئی تھی اور تبھی اماں نے ہمارا کمرہ باہر سے بند کر دیا تھا اور کچھ ہی دیر میں ایک نوجوان مرد اپنے ساتھ 2-4 آدمیوں کو لایا اور وہ لوگ اماں سے بات چیت کرنے لگے تھے۔ اماں نے بہت سا چائے ناشتہ بھی ان کے خاطرداری کے لیے رکھ دیا تھا اور کچھ ہی دیر میں میری تو آنکھیں ہی پھٹی رہ گئی تھی جب جاتے جاتے وہ لوگ اماں کو بہت سارے پیسے دے کر گئے تھے اور اسی دن سے اماں نے بار بار ان مردوں سے ملنا جلنا شروع کر دیا تھا اور ان کے جاتے ہی اماں پھر سے وہی پرانی غربت کی حالت میں آ جاتی تھی اور بیوہ بن کر ہم بہن بھائیوں کے سامنے ابا کو یاد کرتے ہوئے مگرمچھ کے آنسو بہانے لگتی تھی اور لوگوں کے گھر کام کاج کرنے کے لیے سویرے ہی گھر سے نکل جایا کرتی تھی اور میں گھر میں رہ کر ہی چھوٹی بہنوں کی دیکھ بھال کیا کرتا تھا اور دن بھر اسی کشمکش میں گزار دیتا تھا کہ اماں نہ جانے کہاں ہوگی اور کیا کام کر رہی ہوگی اور وہ مرد جو بار بار ہمارے گھر آ کر اماں کو پیسے دیتے تھے وہ کون تھے۔ میں اماں کی فکر بھی کرتا تھا اور دوسری طرف مجھے ان پر شک بھی ہونے لگا تھا کیونکہ بہنوں میں سب سے بڑا میں اس وقت تھوڑا سمجھدار تھا اور اسی طرح وقت گزرتا گیا اور میں جوان ہو گیا تھا جبکہ میں نے بھی مکینک کی دکان پر کام کرنا شروع کر دیا تھا اور میری بہنوں نے گھر گھر رسیے سنبھالنی شروع کر دی تھی مگر اماں کی گھر میں سویرے سے رات تک کی یوں غیر موجودگی بھی مجھے چین سے جینے نہ دیتی تھی۔ وہ اکثر رات دیر سے کسی مرد کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر آتی تھی اور سب سے حیرت انگیز بات مجھے یہ لگتی تھی کہ جب سویرے ہی اماں گھر سے جاتی اور رات واپس آتی تو اس کے ہاتھ میں ایک بیگ ہوا کرتا تھا جو وہ آتے ہی اپنی الماری میں اسے چھپا کر رکھ دیتی تھی اور اس الماری میں کسی کو گھسنے نہیں دیتی تھی۔ اسی طرح میری بہنوں نے اپنی پڑھائی شروع کر دی تھی اور ہمارے حالات میں اب پہلے سے بہت بہتری آ رہی تھی اور آہستہ آہستہ ہم لوگ بہت ہی امیر ہو گئے تھے اور اماں کا راز ہی بن کر رہ گیا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے ہی کام میں مصروف رہتی تھی اور زیادہ وقت گھر سے باہر ہی رہتی تھی اور دوسری طرف مجھ سے یہ ہرگز برداشت نہ ہوتا تھا کہ ایک جوان بچے کی ماں آدھی آدھی رات اس غیر مرد کے ساتھ گھر آتی تھی اور ساتھ ہی اماں کے پاس میں نے ڈھیر سارے پیسے دیکھ رکھے تھے، وہ نہ جانے کہاں سے آتے تھے، وہ کہاں سے لاتی تھی۔ اب تو میں نے اماں کو صاف انکار کر دیا تھا کہ اب آج کے بعد نوکری پر نہیں جائیں گی اور میری ہی کمائی پر گھر کا گزر بسر چلے گا، مگر اب تو اماں مجھ سے بھی ابا کی طرح لڑ جاتی تھی، کہتی نہیں میں ایسا نہیں کر سکتی، پہلے بھی تمہارے باپ کی وجہ سے میں نے بہت سی مشکلات جھیلی ہیں اور اب تم چاہتے ہو میں ویسے ہی زندگی گزاروں اور تم سب اب پہلے جیسے چھوٹے نہیں رہے، وقت کے ساتھ ساتھ تمہاری ضروریات بھی اب بڑھ گئی ہیں، اب اتنے کم پیسوں میں مجھ سے گزارا نہیں ہوگا۔ اماں مجھے صاف انکار کر دیتی تھیں کہ میرے سر پر 4 بیٹیوں کی ذمہ داری ہے اور انہیں جب تک میں اپنے گھر کا نہیں کر دوں گی میں نوکری نہیں چھوڑوں گی۔ مگر اماں وہ لوگ کون ہیں جن کے ساتھ آپ ہمیشہ آتی جاتی ہیں، وہ غیر مرد ہمارے گھر میں کیوں آتے ہیں؟ صاف بات ہے مجھے ان کا اس گھر میں آنا اور آپ کے ساتھ ملنا جلنا بالکل پسند نہیں ہے۔ مگر بیٹا، اماں بہت ہی گھبرا گئی تھی اور مجھ سے نظریں چراتی ہوئی ڈر کر فوراً ہی بنا جواب دیے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی اور مجھے اب تو اماں پر پہلے سے بھی زیادہ شک ہونے لگا تھا کہ ضرور دال میں کچھ کالا ہے،
نہیں تو اماں کی نظروں میں وہ گھبراہٹ اور ڈر کس بات کا، جیسے ان کی کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ اس وقت مجھے صرف ایک ہی بات جاننی تھی، اماں آخر کن لوگوں سے ملتی ہیں، وہ لوگ کون ہیں، اور وہ بیگ جو اماں کے ساتھ ہوتا ہے وہ آخر اس میں ایسا کیا ہے۔ مجھے ہر حال میں اب اس رات سے پردہ اٹھانا ہی تھا، کیونکہ آج بھی مجھے یاد ہے وہ دن اماں ابا سے لڑتی جھگڑتی تھی اور ہمیشہ ہی ہم بچوں کو چھوڑ کر جانے کی باتیں کیا کرتی تھی، اور میں نے ٹھان لی تھی کہ میں ضرور اماں کی اس پرورش سے اپنی بہنوں کو بچاؤں گا، اور اگر وہ واقعی یہ گنہگار ہوئیں تو کچھ دنوں بعد ہمارے گھر میں ایک ہنگامہ مچا ہوا تھا اور محلے کے سبھی لوگ باہر جمع تھے اور مجھے جمیل جمیل کہہ کر باہر بلانے لگے۔ ہم سبھی بہت ڈرے اور سہمے ہوئے تھے، کیونکہ اس رات اماں گھر نہیں لوٹی تھی اور اب تک اماں کا کچھ پتہ بھی نہیں چل رہا تھا۔ اس پر لوگوں کا یہ رش اور آوازیں، ہمارا تو دل ہی لرز گیا تھا، کہیں ابا کی طرح اماں کو تو نہیں کچھ ہو گیا۔ مگر جو ہی میں باہر گیا میرے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے، میرے تو پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی کہ باہر وہی آدمی کھڑا تھا اور جو سب کو چیخ چیخ کر بتا رہا تھا کہ یہ گھر اب میرے نام ہے اور نکالو ان سب کو اس گھر سے، اور اب میں اس گھر کا مالک ہوں اور اس عورت سے میں نے نکاح کر لیا ہے۔ میری آنکھوں میں تو خون ہی اتر آیا تھا۔ وہ مرد یہ سب کیا کہہ رہا تھا مگر، اور دوسری جانب بھی اماں دلہن کا جوڑا پہنے سجے سنورے ہوئے نظریں چراتی ہوئی کانپ رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھتے ہی پوچھا، کیا ہے اماں یہ سب، اور یہ آدمی کیا کہہ رہا ہے، اور یہ سب کیا ناٹک ہے؟ مگر اماں تو بالکل ہی خاموش اور سہمی ہوئی کھڑی تھی، اور وہ شخص زور زور سے ہنس رہا تھا کہ کیا تو اپنی ماں سے سوالات کر رہا ہے؟ تیری ماں نے خود اپنی مرضی سے مجھ سے شادی کی ہے اور وہی چاہتی ہے کہ تم سب جو اس کے پہلے شوہر کے بچے ہو نکل جاؤ اس گھر سے۔ سارے ہی محلے والے طرح طرح کی باتیں بنا رہے تھے۔ آئے بڑے بے شرم لوگ، کل رات تو محلے میں ماں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ہلہ مچا رکھا تھا، اور آج ان کی ماں نے تو عجیب گل کھلائے ہیں، اور کل رات ان کی ماں اس آدمی کے ساتھ تھی اور گھر سے غائب بھی، اور ان کی بے شرم ماں نے تو اس عمر میں کوئی شرم لحاظ نہ رکھی اور اپنی ہی جوان اولاد کے سامنے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ سارے ہی محلے والے زور زور سے ہنس رہے تھے اور میری ماں تو بالکل ہی خاموش ایک طرف کھڑی تھی۔ میری تو رگوں میں خون سوار تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اماں سے پوچھا کہ اماں کیا یہ سب سچ ہے جو اس آدمی نے کہا ہے؟ بولو اماں بولو، میں اپنی جوان بہنوں کو ایسی ماں کے آنچل میں پرورش نہیں ہونے دوں گا اور انہیں لے کر بہت ہی دور چلا جاؤں گا، مگر مجھے اب بھی اس بیگ پر شک تھا۔ میں نے گھر میں غصے سے جاتے ہی اس الماری کو توڑ کر سب سے پہلے اس میں سے وہ بیگ نکالا، اور میری تو آنکھیں ہی پھٹی رہ گئی تھی، کیونکہ اس بیگ میں اماں کی گناہوں کا وہ راز موجود تھا کہ میرے تو پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ اس وقت میں نے نہ آؤ دیکھا اور نہ تاؤ، اور فوراً ہی گھر کے کچن سے وہ چھری نکال کر میں گھر سے باہر آ کھڑا ہوا تھا، اور میں نے آنکھیں بند کر کے وہ چھری کھینچ کر اس طرف مار دی تھی، اور جب آنکھیں کھولی تو میرے چہرے پر خون کی چھینٹیں تھیں اور ساری بہنیں وہیں صدمے میں زمین پر گری پڑی تھیں، سوائے میری بہن جو سامنے کھڑی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ چکی تھی اور اپنی آنکھوں میں بٹھا چکی تھی۔ مگر اس وقت چھری اماں کے آر پار تھی اور وہ شخص وہاں سے بھاگ نکلا تھا۔ سارے ہی محلے میں ہلہ مچ گیا تھا، غضب ہو گیا، غضب ہو گیا، اور جوان بیٹے نے اپنی ہی سگی ماں کو جان سے مار ڈالا، اس کا قتل کر ڈالا ہے، پولیس کو بلاؤ، پولیس کو بلاؤ۔ سارے محلے میں یہی شور ذرا دیر میں مچنے لگا تھا، مگر میں اپنے ہوش و حواس میں تھا اور مجھے بالکل بھی افسوس نہ تھا کہ یہ سب میں نے کیا کر ڈالا تھا، کیونکہ کوئی بھی جوان لڑکا یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ اس کے باپ کے مرنے کے بعد ان کی ماں ایک ایسے شخص کو ان بچوں کا سوتیلا باپ بنا کر لے آئے جو پہلے ہی، اور بس پھر میں نے سب کچھ سوچ سمجھ کر برداشت کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنی ہی ماں کو اس رات مار ڈالا تھا اور اپنے باپ کی موت کا بدلہ لے لیا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اسی امیر غیر مرد کی وجہ سے میری ماں نے میرے باپ کو ہمیشہ غربت کے طعنے دے کر ان کا جینا محال کر رکھا تھا، اور آج میں نے اس ماں کو ہی ختم کر ڈالا تھا جو بالکل ہی بد کردار تھی اور ماں تو دور کی بات عورت کہلانے کے بھی لائق نہیں تھی۔ بس کرو، خاموش ہو جاؤ، میں ان کے خلاف اب ایک لفظ بھی نہیں سن سکتی، بس کرو۔ حورین چیخ پڑی تھی اور ہاتھ جوڑ جوڑ کر جج صاحب کو کہنے لگی کہ ان کا بیان آپ نے لے لیا، اب اور کچھ بھی سننا باقی ہے۔ میں اس خاتون کی صفائی میں پہلے ہی سارے ثبوت دے چکی ہوں، اور یہ جمیل نامی مجرم اب بھی سب کے سامنے خود ہی اپنے جرم کا اعتراف کر رہا ہے، اور دیکھا جائے تو جج صاحب یہ اس انسان کا کوئی حق نہیں بنتا تھا کہ اگر وہ عورت بد کردار تھی یا اس نے جو بھی گناہ کیے، مگر اس شخص کا یہ کوئی حق نہیں تھا کہ اس کی جان ہی لے لے۔ یہ حق اسے کس نے دیا؟ یہ بھول بیٹھا تھا کہ وہ مرنے والی خاتون اس کو پیدا کرنے والی اس کی سگی ماں ہے، اور اس نے ایک پل کے لیے بھی اس کے برعکس نہیں سوچا اور اسے بے رحمی سے مار ڈالا۔ جج صاحب بس بہت ہوا، اس شخص نے خود اپنا گناہ قبول کیا ہے اور وہ بھی سب کے سامنے، اب اسے اس کے کیے کی سزا سنا دی جائے۔ جج صاحب نے سارے ثبوتوں اور گواہوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس جمیل نامی مجرم کو پھانسی کی سزا سنا دی تھی، اور پھانسی کی تاریخ اگلے مہینے ہی رکھی گئی تھی۔ آج پھر سے حورین بازی لے گئی تھی اور اپنے اس کیس کو بھی یہ عورت جیت چکی تھی جو پچھلے 5 برسوں سے یہ کیس چل رہا تھا، اور اس وقت بہت کچھ بدل گیا تھا، کیونکہ حورین اور اس کا مجرم جمیل دونوں کے تمام تر تعلقات اور رشتے اب ختم ہو گئے تھے، کیونکہ یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ حورین کون تھی جو جمیل کے خلاف یہ کیس ایک عرصے سے لڑ رہی تھی۔ حورین آنکھوں میں آنسو لیے گھر آ چکی تھی، اور گھر آتے ہی ماما کہتا اس کا بیٹا سبحان اس کی گود میں آ بیٹھا تھا۔ کیا ہوا ماما، آپ رو کیوں رہی ہے؟ سبحان نے معصومیت سے اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، کچھ نہیں بیٹا، وہ خوشی کے آنسو ہیں، آج پھر سے آپ کی ماما ایک بہت بڑا کیس جیت گئی ہیں،
ओह अच्छा मामा, फिर तो आज का डिनर बाहर करेंगे हम इसी खुशी में। नन्ना 6 साल सुभान बोला। हुरैन ने उसे प्यार करते हुए कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन मामा आपके बाबा को भी साथ ले जाएंगी ना? हुरैन घबराते हुए कहने लगी, हाँ हाँ बेटा बिल्कुल, वैसे आपके बाबा हैं कहाँ? वो मामा, वो तो न जाने एक पानी की अजीब सी बोतल हाथ में लिए फिर से अपने कमरे में गिरते गिराते चले गए और सो गए। मगर मामा बाबा रोज़ ऐसा क्यों करते हैं और मुझसे प्यार भी नहीं करते? वो मुझे बहुत डांट डपट करते हैं। अरे अरे मेरा बच्चा परेशान ना हो, मैं देखती हूँ। हुरैन घबराती हुई आहिस्ता आहिस्ता अपने शौहर के कमरे में चली आई थी, जहाँ वो रोज़ की तरह नशे में धुत उल्टा ज़मीन पर पड़ा था। हुरैन जल्दी जल्दी से उसे उठाने लगी। उठो 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 खालिद, इससे पहले तुम्हें सुबहान इस हालत में देख ले, जल्दी से नहाओ धो और तैयार हो जाओ। हुरैन ने बमुश्किल खालिद का नशा तोड़कर उसे उठाकर तैयार करके कहने लगी, सुनो ये सब मैं सिर्फ अपने बेटे सुबहान की वजह से कर रही हूँ, तुम इसे मेरी कोई हमदर्दी ना समझना, और तुमसे तो कोई कामकाज होता नहीं है, उल्टा मेरी ही कमाई पर रोज़ मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हो, और ऊपर से ये नशे में रोज़ इसी तरह धुत होकर ऐसी हालत में घर लौटना। ओह आई बड़ी, मुझे तमीज़ सिखाएगी, जो खुद अपनों के खिलाफ जंग लड़ती आई है, जो अपने ही भाई की ना हो सकी, जिसने उसको मौत के घाट उतार दिया, वो भला मेरी कैसे हो सकती है? मैं भी तेरे इस रिश्ते में सिर्फ सुबहान की खातिर हूँ, वरना कब का तुझे छोड़ चुका होता। हुरैन को मालूम नहीं था सुबहान आज भी रोज़ मामूल की तरह उनकी ये नोक झोंक रोज़ की लड़ाई झगड़ों से आजिज़ आ चुका था, और सभी खाना खाने बाहर चले गए थे। वहाँ अचानक कोर्ट का ही एक वकील हुरैन को मिल गया था। हुरैन फ़ौरन ही उससे बेतकल्लुफ़ होकर बातचीत करने लगी थी और अपनी फैमिली में से सिर्फ अपने बेटे का तारुफ करवाने लगी। उसे खालिद को अपना शौहर कहते हुए उस वक्त शर्मा रही थी, क्योंकि वो किसी भी हालत से उसका शौहर नहीं लगता था। बस बदकिस्मती से उसकी शादी एक ऐसे शख्स से हो गई थी। हालांकि खालिद शुरू से ऐसा नहीं था, मगर आहिस्ता आहिस्ता उसका रवैया बदल गया था और वो नौकरी छोड़ छाड़ कर नशे का आदी हो गया था। और दूसरी तरफ सुबहान ये सब देखते हुए अब 10 बरस का हो गया था, जब अचानक सुबहान के सर में शदीद दर्द उठने लगा था और वो अक्सर अपने आपे से बाहर हो जाता था। उसका गुस्सा बिल्कुल कंट्रोल में नहीं आता था और वो घर में चीज़ों की तोड़ फोड़ करने लग जाता था। एक अरसे से सुबहान का इलाज चल रहा था, मगर सुबहान बड़े होने के साथ साथ बिल्कुल ही बेकाबू होता जा रहा था। एक रोज़ सुबहान ने हुरैन पर घर देर से आने पर इतना गुस्सा कर टाला कि उसने साफ कह दिया कि उसे मामा को नौकरी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। जब पहली बार हुरैन को फ़ौरन से जमील का ख्याल आने लगा था और जब अक्सर उसके देर से घर आने पर सुबहान रोक टोक करने लगा था, तो फिर से जमील की यादें हुरैन के दिल और दिमाग में ताज़ा हो गई थी। और एक रोज़ गाड़ी ख़राब होने पर हुरैन अपने एक वकील के साथ घर आई तो सुबहान ने घर में हंगामा मचा दिया था। कहता, आपकी हिम्मत कैसे हुई इस शख्स को घर में लाने की? आखिर ये शख्स है कौन? बेटा बेटा ऐसा नहीं कहते, आप अभी बहुत छोटे हो और अपनी मामा को बिल्कुल गलत समझ रहे हो। मगर सुबहान तो सुनने को कुछ भी राजी नहीं था और उसने एक रोज़ फिर से ये अजीबोगरीब हरकत शुरू की। जब हुरैन घर देर से आई थी और उसी वकील के हमरा, जब सुबहान ने गुस्से में आकर घर में तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी थी और ख़ुद को मारने के लिए वो चाकू निकाल कर खड़ा हो गया था कि मैं आपका बेटा हूँ, मुझे शर्म आती है और आपको मेरे पापा की कोई फिक्र नहीं है, आप उनसे दूर जाना चाहती हैं और मुझे भी तन्हा छोड़कर चली जाएंगी ना? नहीं नहीं मेरा बेटा, ऐसा नहीं है, ऐसा आपसे किसने कहा? और सुबहान को संभालते संभालते ही वो अचानक से बेहोश हो गया था। हुरैन उसे फ़ौरन ही अस्पताल ले आई थी और उसे कोमा में देखकर वो बर्दाश्त ना कर सकी और उसके जहन में बचपन के वो तमाम मनाजिर फिर से ताज़ा होने लगे थे और वो बहुत ही डरी और सहमी हुई थी। कुछ ही दिनों में डॉक्टर ने इलाज करते वक्त दिमाग का एक्सरे और टेस्ट करवाए थे। सुबहान अब खतरे से बाहर था, मगर अब भी कोमा में था। और दूसरी तरफ उसका बाप भी बहुत बदल गया था, वो पहले जैसा नहीं रहा था। उसने बेटे की मोहब्बत में उसे इस हाल में देखकर नशा छोड़ दिया था और अपनी बीवी हुरैन से माफ़ी मांग ली थी। मगर जब डॉक्टर ने बताया कि अक्सर बच्चे जब छोटी उम्र में होते हैं और उनका कच्चा जहन होता है, उस वक्त बाज़ औक़ात उनके सामने कुछ ऐसी नागवार चीज़ों का होना वो बच्चे बर्दाश्त नहीं कर पाते, जैसे अक्सर माँ बाप में लड़ाई झगड़े और कई ऐसे इख्तलाफात, तो उनका बचकाना जहन अपने चारों ओर जो कुछ देख रहा होता है वो सब कुछ गलत ही ले रहा होता है और नौबत जहनी दबाव की उस हद तक पहुँच जाती है कि वो मारने मरने पर नौबत को जा पहुँचते हैं और सामने वाले शख्स को बिल्कुल ही गलत समझ बैठते हैं, फिर चाहे वो शख्स कितना ही अपना और सच्चा क्यों ना हो। हुरैन तो चौंक पड़ी थी, उसे तो पैरों तले ही ज़मीन निकल गई थी। वो रोते हुए घर लौट आई थी और दूसरी तरफ सुबहान अब कोमे से बाहर था, मगर हुरैन अपने किए पर शर्मिंदा थी। वो अपने इस केस को जीत कर भी हार गई थी और उसने सोच लिया था कि वो सुबहान को जमील नहीं बनने देगी और इससे पहले कि वो अपने बेटे के हाथों कत्ल होकर उसे मुजरिम साबित कर सकती, जैसा कि उसने अपने भाई जमील को मुजरिम साबित करके उसे सजाए मौत की सज़ा दिलवाई थी। वो इसी शर्मिंदगी में कि मैं बहन होते हुए भी मैंने इस केस का सिर्फ एक रुख देखा और दूसरा रुख देखने की जहमत ही न की। हुरैन ने सुबहान को जमील ना बनने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी और कुछ ही देर में हुरैन के घर से बंदूक चलने की आवाज़ आई और अगले ही चंद घंटों में खबर फैल गई कि हुरैन जैसी समझदार और काबिल वकील के अपने ही भाई को सज़ाए मौत की सज़ा दिलवा कर खुद भी अपनी जान लेकर खुदकुशी कर ली है। हुरैन ने ऐसा क्यों किया ये कोई नहीं जान सका था। वो अपना ये राज मरते मरते अपने साथ ही ले गई थी, मगर उसकी कहानी से साफ वाज़ेह था
وہ اپنے بھائی جمیل کو سزا دلوا کر گنہگار تو ثابت کر چکی تھی، مگر وہ سب بھول گئی تھی جب اکثر جمیل بھی گھر میں اماں اور ابا کے بیچ میں ہو جھگڑے اور اختلافات دیکھا کرتا تھا، اور وہ اسی ماحول کو بچپن سے دیکھ کر پلا بڑا تھا۔ اسی لیے ابا کے مرنے کے بعد وہ اپنی ہی ماں کو غلط سمجھنے لگا۔ وہ مرد اس کے گھر آتے ضرور تھے، مگر اس کی ہمدردی کرنے کے لیے وہ ایک ٹرسٹ کے ادارے کے لوگ تھے جو بیوہ اور یتیم مسکینوں کی مدد کیا کرتے تھے، اور جمیل ان سب باتوں کو غلط سمجھتا رہا، اور اس کی ماں وہ بیگ میں ڈھیروں روپے اسی ارادے سے لاتی تھی جہاں اس نے یتیم خانے میں نوکری کر لی تھی، اور اس کا معاوضہ اور انعام کے روپے وہ بیگ میں چھپا کر لاتی تھی اور بچوں کی پرورش کے لیے جمع کرتی تھی۔ اور اسی طرح اس نے بچوں کو پڑھا لکھا دیا تھا، مگر کہتے ہیں نا، جہاں اچھے اور سچے لوگ ہوتے ہیں وہاں دوسرے ہی طرف جھوٹے اور برے لوگ بھی، جن میں سے ایک وہ آدمی اسی ادارے کا تھا جس نے پہلے تو اس بیوہ عورت کی مدد کی اور بعد میں اس کی نیت بدل گئی اور اس نے اس بیوہ عورت کو نکاح کرنے کی دھمکی دی کہ نہیں تو وہ اس کے بچوں کو مار ڈالے گا۔ جب اس عورت نے صاف انکار کر دیا تو اس نے سوچا کہ یہ عورت کہیں اس کی یہ پاسداری کی پول نہ کھول دے، تب اس نے جھوٹ بول کر اس سے جھوٹی شادی کا ناٹک کر کے اس عورت کو سارے محلے میں بدنام کر دیا، اور سبھی اس بیوہ کو بد کردار سمجھنے لگے۔ اور ساتھ ہی جمیل نے جب اس آدمی پر حملہ کیا تھا تو اس آدمی نے بڑی ہی چالاکی سے اپنے سامنے اس کی ماں کو کھینچ کر آگے کر دیا تھا، اور چھری اس کی جگہ جمیل کی ماں کو لگ گئی تھی، مگر اس وقت حورین صرف اپنے بھائی کا غصہ اور جلال دیکھ رہی تھی، اور اس وقت وہ اتنی سمجھدار نہ تھی کہ وہ اس کہانی کا دوسرا رخ دیکھ سکتی۔ اور جب یہ رخ اس کے سامنے آیا جب بہت دیر ہو گئی تھی اور جمیل کی جگہ خود اس کا بیٹا سبحان آ کھڑا ہوا تھا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔